وہ 2 رکعت سے کم نہیں پڑھی، ایک مقام پہ جماعت کے ساتھ پڑھی نہیں بلکہ حضور نے پڑھائی ہے۔ ہم اس انفرادی نماز کے بھی قائل ہیں، ہم اجتماعی نماز کے بھی قائل ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے ہیں، میں صرف نظریات پہ بات کرنے لگا ہوں، میں وہ حدیث مبارک آپ کو تفصیل سے سمجھانی جو میں نے تلاوت کی ہے۔ حضور وہاں سے عرش پہ جانے لگے، نبی کا ایک سفر مکہ سے لے کے یہاں تک کا مکمل ہوا ہے، میرے نبی کا دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کے عرش والا شروع ہونے لگا ہے۔ اللہ کے نبی جب گئے ہیں، پہلے اعمال آسمان پہ ملاقات حضرت آدم سے ہے، دوسرے آسمان پہ ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہے، تیسرے آسمان پہ ملاقات حضرت یوسف سے ہے، چوتھے آسمان پہ اللہ کے نبی سے ملاقات حضرت ادریس سے ہے، پانچویں آسمان پہ ملاقات حضرت ہارون سے ہے، چھٹے آسمان پہ ملاقات حضرت موسیٰ سے ہے، ساتویں آسمان پہ ملاقات حضرت ابراہیم سے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب خدا نے ملاقاتیں کرائی ہے، یہ ترتیب کیوں بنائی ہے؟ انبیاء اور بھی تھے، صرف ملاقاتیں ان سے کیوں ہے؟ ان میں بھی یہ ساتھ تھی، یہ ترتیب کیوں بنائی ہے؟ تو پہلے آسمان پہ ملاقات حضرت آدم سے ہے، ان کا حق پہلے بنتا تھا، وہ ابو الانبیاء جو ہیں، اے حضور پہلی ملاقات اپنے ابا جی سے کر لیجئے، حضرت آدم ہے، اوپر کی ملاقات عیسیٰ سے ہے، حضرت عیسیٰ وہ نبی ہے جن کو خدا نے زندہ اٹھایا ہے، پھر دوبارہ خدا نے اتارنا ہے، فرمایا ابا جی سے بھی مل لیجئے جو آپ سے پہلے زندہ گیا ہے، ان سے بھی مل لیجئے، یہ وہ شخص جو زندہ گیا بھی ہے، جس نے زندہ آنا بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت یوسف سے ملاقات کرائی ہے، حضور کو بتانے کے لیے آپ نے مکہ میں سختیاں جھیلی ہیں اور غیروں سے نہیں اپنوں سے جھیلی ہیں۔ اس یوسف کو دیکھ لو، اس نے تکلیفیں برداشت غیروں سے نہیں اپنوں سے کی ہے، لیکن ایک وقت ان پہ آیا تھا، یہ فاتح بنے تھے، ان نے اپنوں کو معاف کر دیا تھا، ایک وقت آنا ہے آپ نے فاتح بننا ہے، اس یوسف کی طرح آپ نے معاف کر دینا ہے۔ حضور اوپر گئے ہیں، ملاقات حضرت ادریس سے ہے، نبی نے مکہ سے مدینہ جانا تھا اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے تھے، فرمایا ادریس سے ملو، انہوں نے خطوط ایجاد کیے ہیں۔ اللہ کے نبی اوپر گئے ہیں، ملاقات حضرت ہارون سے ہے، حضرت ہارون سے ملاقات اس لیے حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے پیچھے ہارون تھے، ان کی قوم نے گھسالہ پرستی یعنی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، پھر ان کی قوم کو قتل کیا گیا ہے، یہ بتا دیا حضرت ہارون کے دور میں شرک ہوا، ان کی قوم قتل ہوئی ہے، نبی آپ کی امت اگر شرک کرے گی ان کو میدان بدر میں قتل کیا جائے گا۔ اوپر حضرت موسیٰ سے ملاقات کرائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام میں جہاد کیا ہے، میرے نبی آپ بھی نکلیں گے، حضور شام کے جہاد کے لیے تبوک تک گئے ہیں، حضرت موسیٰ شام گئے ہیں لیکن فتح خود نے کیا، ان کے جانے کے بعد ان کے جانشی حضرت یوشع بن نون نے فتح کیا ہے، حضور آپ چلے جائیں گے، آپ کے بعد آپ کے جانشی حضرت عمر شام کو فتح کریں گے۔ اوپر جائیں ابراہیم ہے، فرمایا بچائیے ہے، ایک کعبے کا بانی ہے، ایک کعبے کا محافظ ہے، مصطفیٰ تم نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے، ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، حضرت ابراہیم کعبے کے بانی ہے، تم کعبے کے محافظ ہو، ابراہیم کعبہ بنا کے چلے گئے ہیں، مشرکین نے بت رکھ دیے ہیں، اب صفائی آپ نے کرنی ہے، خدا نے ان ساتھ سے ملاقات کرائی ہے، حضور پھر اوپر گئے ہیں، اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ بیری کا نام ہے، منتہا اینڈ اور اختتام کا نام ہے، میں آج کی زبان میں کہہ دو سدرۃ المنتہا یہ جنکشن ہے، نیچے والے اعمال وہاں جاتے ہیں، اوپر والے فرشتے وہاں سے اوپر لے جاتے ہیں، اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں، نیچے والے وہاں سے نیچے لے آتے ہیں، پھر حضور اوپر گئے ہیں، شریف الاقلام تک پہنچے ہیں، شریف الاقلام کا معنی قلم کے تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، نبی وہاں سے اوپر گئے ہیں، مکان ختم ہو گیا، لا مکان آ گیا ہے، عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں، حضور عرش معلیٰ تک گئے ہیں، میرے نبی عرش تک گئے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، عرش پہ گئے ہیں، اذنوں کی آواز آئی ہے، میرے نبی قریب ہو جائیے، ایک شخص کہنے لگا دیوبند والوں کا عقیدہ ہے خدا ہر جگہ پر ہے، اگر اللہ ہر جگہ پہ ہوتا خدا نبی کو گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ کیوں بلاتا؟ عرش پہ بلا کے دلیل
गुफ्तगू करना इस बात की दलील है अल्लाह अर्श पे है, अल्लाह हर जगह पे नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी बात को मान लिया जाए। फिर कोई बंदा कहेगा खुदा तो तूरे सीना पर है, उसकी वजह ये है जब हजरत मूसा से गुफ्तगू करनी थी खुदा ने तूरे सीना पे बुलाया है। अगर खुदा अर्श पे होता तूरे सीना पे बुला के बात क्यों करता? तीसरा बंदा कह देगा खुदा 2 गुलाब की मोती मस्जिद में है। भाई तेरी दलील क्या है? जब हमने खुदा से बात करनी हो हम नमाज पढ़ते हैं, जब नमाज पढ़नी हो तो 2 गुलाब मस्जिद में आते हैं। अगर सामने को है ही नहीं तो बात किससे करते हैं? सामने कोई भी ना हो बंदा बातें करे, इसे अकल वाला नहीं कहते। पता ये चला खुदा यहाँ मौजूद है। मैंने कहा तुम जवाब क्या दोगे? इसलिए देवबंद का नजरिया वाज़ेह है, खुदा की जात हर जगह पर है, लेकिन इस बंदे से बात कहाँ करनी है? बंदे की हैसियत को देख के अल्लाह जगह का इंतखाब करते हैं। अगर बंदा मुझ जैसा आप जैसा है गुफ्तगू के लिए इंतखाब 2 गुलाब की मस्जिद का है। अगर बंदा मूसा करीम जैसा है इंतखाब तूरे सीना का है। बंदा मोहम्मद हबीब जैसा है इंतखाब अर्श मुअल्ला का।